جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا یہ لازم نہیں کہ وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ تم سے دور رہے گا۔ منزل کا انتخاب اس نے کیا ہے جو عرش والا ہے، اور جس منزل کو اللہ نے تمہارا مقدر بنایا ہو، دنیا کی کوئی بھی راہ تمہیں وہاں پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ کبھی نصیب کا حصہ ہی نہ بنے۔ یہ سب وقت کی ترکیب ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ تمہارے حساب سے نہ ہو، مگر یقین رکھو جو بھی ہوگا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر ہر چیز فوراً ملنے لگے اور بالکل ویسی ہی ملے جیسے تم چاہتے ہو، تو پھر تمہیں کیسے احساس ہوگا اس کی نعمت کا، جو مانگ کر دعا کر کے اللہ کی رضا سے حاصل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ تمہارے حساب سے نہ ہو، مگر یقین رکھو جو بھی ہوگا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر ہر چیز فوراً ملنے لگے اور بالکل ویسی ہی ملے جیسے تم چاہتے ہو، تو پھر تمہیں کیسے احساس ہوگا اس نعمت کا جو مانگ کر دعا کر کے اللہ کی رضا سے حاصل ہوتی ہے۔ بغیر مانگے ملی ہوئی چیزوں میں وہ لذت کہاں جو سجدوں کے آنسوؤں کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ اگر نیند آنکھوں سے اترنے لگے تو تم کیسے ان راتوں کی خاموشی میں اللہ کی وہ سرگوشیاں سن پاؤ گے جو تمہاری دعاؤں کے جواب میں ہوتی ہیں۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، یہ دیکھنے کا کہ تم انتظار میں کتنے صابر رہتے ہو۔ تمہارا سکون بس اسی بات میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اس کی مرضی سے ہی ہوگا۔ اگر دل ماننے سے انکار کرے تو اسے اس کے سامنے جھکا دو جو حقیقت بدلنے پر قادر ہے، اور اسے منانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز یا تو تمہیں کسی مقصد سے دی جاتی ہے یا کسی حکمت سے تم سے واپس لی جاتی ہے، اور وہ مقصد تم نہیں جان سکتے، اور جو وہ جانتا ہے تم نہیں جان سکتے۔ مطمئن رہو، جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے نا، وہ کرامتوں کا بادشاہ ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ آزمائش کا وقت بہت طویل ہو گیا ہے، مگر دراصل ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں بلکہ اس سے مانگتے ہو، جب تم گڑ گڑا کر اس کے سامنے روتے ہو، جب سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اسی یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ جب تم ٹوٹ کر اس کا نام لیتے ہو، وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تمہاری یقین کا محافظ بن جاتا ہے، تمہاری دعاؤں کا گواہ بن جاتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ نظر نہیں آتی مگر دل سے محسوس ہوتی ہے۔ صحرا کی خشکی میں بھی اس کی محبت کا رنگ جھلکنے لگتا ہے۔ وہ کتنا مہربان ہے کہ قدرت رکھتے ہوئے بھی تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق بدل دیتا ہے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے شروع ہو کر اللہ تک کا سفر۔ اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ چیزیں دل کو خوش کر دیتی ہیں اور کچھ دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر جاتی ہیں۔ انسان اس دنیا میں سکون تلاش کرتا ہے مگر اسے نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں۔ یہاں دل ٹوٹتے ہیں، خواب بکھرتے ہیں اور انسان تنہا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان سکون غلط جگہ تلاش کرتا ہے۔ وہ دنیا سے محبت کی امید لگاتا ہے، حالانکہ یہ دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوئی، اور سکون دنیا سے نہیں صرف خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اسی نے اس کا سکون بھی اپنی یاد میں رکھا ہے۔ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے، اللہ کو پانے کی آرزو، اور جسے اللہ اپنی محبت عطا کر دے اس کی زندگی حسین ہو جاتی ہے۔
اس کا سفر بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ صرف نیت دیکھتا ہے، دل کی صفائی، محبت کی سچائی اور اس کے خوف میں چھپی ہوئی وفاداری۔ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب میں صبر کرتا ہے اور کون آزمائش میں بھی دعا نہیں چھوڑتا، اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا، کب اور کتنا عطا کرنا ہے۔ جب تم دکھوں میں بھی اس سے مانگنا نہیں چھوڑتے تو پھر وہ عطا پر آتا ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور اس کی نعمتوں کا بہاؤ کبھی نہیں رکتا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ آزمائشوں میں تم وہ سیکھو گے جو کبھی کتابوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ آزمائشوں میں تم وہ سیکھو گے جو کبھی کسی کتاب سے نہیں سیکھ سکتے۔ صبر، یقین اور اللہ پر توکل ہی تمہیں جینا سکھا دے گا، راضی رہنا سکھا دے گا، اور اپنے رب کے فیصلوں کے سامنے سر جھکانا سکھا دے گا۔